اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا دہنا ہاتھ ہے بھائی، میرا دہنا ہاتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور پوری دنیا کے انسانوں عام طور سے اور پوری دنیا کے مسلمانوں خاص طور سے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ویڈیو کا سلسلہ میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اپنے چینل پر۔ آج کی تعلیم کی آج کے جو ویڈیو کی ہیڈ لائن ہے، ٹاپک ہے، میرے نزدیک بہت اہم ہے، میرے نزدیک بہت اہم ہے۔ آج کے ویڈیو کا ٹائٹل آپ دیکھ لیں، اوپر لکھا ہوا ہے داڑھی۔ داڑھی کا مطلب یہ جو داڑھی ہے، اسے اردو میں داڑھی کہتے ہیں، انگلش میں بیئرڈ کہتے ہیں۔ اوپر لکھا ہوا ہے داڑھی، سوالیہ نشان، ہندی میں لکھا ہوا ہے داڑھی، آگے پرشن واچک چہن، انگلش میں نیچے لکھا ہے بیئرڈ اور آگے کوشچن مارک۔ یہ داڑھی کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ کسی بھی چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ پولیس کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، ملٹری میں کئی طرح ملٹری ہوتی ہے، CISF کا الگ یونیفارم ہے، BSF کا الگ یونیفارم ہے۔ تو کسی چیز کا ڈسپلن اور یونیفارم ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں، ماڈرن زمانے میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اسکول میں بچے، چھوٹے بچے، 5 سال کے، 3 سال کے، 6 سال کے بچوں کا بھی یونیفارم ہوتا ہے۔ لڑکیوں کا الگ اسکارف یونیفارم، لڑکوں کا الگ یونیفارم۔ اسی لیے یونیفارم کوڈ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اسلام میں عربی زبان یونیفارم کوڈ ہے۔ کوئی بھی ہو، امریکہ کا مسلمان ہو، لندن کا مسلمان ہو، چائنا کا مسلمان ہو، ہندوستان میں ملیالم بولنے والا ہو، بنگالی بولنے والا ہو، گجراتی بولنے والا ہو، ہندی بولنے والا ہو، مراٹھی بنگالی بولنے والا ہو، تمل بولنے والا ہو، ہر آدمی کو دعا تو کر سکتا ہے کسی لینگویج میں، کیونکہ اللہ تو دعا ہر لینگویج میں سنتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنی ہوگی تو عربی ہی پڑھنا پڑے گا۔ نماز میں سورہ فاتحہ عربی میں ہی پڑھنا پڑے گا، اس کے آگے سورتیں عربی میں ہی ملانی پڑے گی۔ یہ ہے یونیفارم سول کوڈ، یونیفارم گائیڈ لائن، سب کے اوپر لاگو ہے، وہ عربی والا ہو یا عزمی مسلمان ہو، عربی ہو یا عرب کو چھوڑ کے عزمی ہو۔ میں نے کہا نا، جاپان کا ہوگا تو بھی، چائنا کا ہوگا تو بھی، ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا کا ہوگا تو بھی، لندن کا ہوگا تو بھی، امریکہ کا ہوگا تو بھی، سوڈان کا، افریقہ کا، کہیں کا بھی مسلمان ہو، اس میں کلمہ ایسی ہی پڑھنا ہوگا۔ اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، نماز ختم ہو جائے، دعا ہم نے یہاں دیکھا ہے کلکتہ میں، ہاوڑہ میں، یہاں کلکتہ میں نماز کے بعد دعائیں بنگالی لینگویج میں مانگی جائے۔ دعا بنگالی میں مانگیے، اردو میں مانگیے، بنگالی میں مانگیے، مراٹھی میں مانگیے، انگلش میں مانگیے۔ دعا کے لیے نہیں، دعا تو کچھ بھی ہے، دعا تو سنت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ اپنے اللہ سے دعا تو دل کے ارادے سے بھی دعا کیا جا سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ باتوں کے لیے ڈسپلن مینٹین کرنا ہے۔ جیسے ہم سب کا کلمہ ہے اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے ہمارا ایمان بھی 2 طرح کا ہے، ایک ظاہری ایمان ہے اور ایک باطنی ایمان ہے۔ ایک ظاہری ایمان ہے، ایک باطنی ایمان ہے۔ آج داڑھی کی جو ٹاپک مجھے بنانی پڑی ہے وہ اس لیے ہے، یہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے، ایک فلمی ہیرو کا 1.5 منٹ کا میں نے ویڈیو لگا دیا ہے، کلپنگ۔ نہ داڑھی ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ زندگی میں دین ہے، اور اس کے بعد لوگ پروچن کرنے چلتے ہیں۔ وہ ہیرو صاحب کا جو کلپنگ ہے، ان کو لوگ کہتے ہیں نصیر الدین شاہ، نصیر الدین شاہ۔ میں نے لگا ہے آگے ویڈیو، آپ لوگ دیکھیں، میں اس کے آگے بھی بولوں گا، پھر پیچھے بھی بولوں گا انشاءاللہ۔ ابھی میں یہ کہہ رہا تھا
کہ ہمارے ایمان کا کلمہ جیسے 2 پارٹ میں ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ویسے ہمارا ایمان بھی 2 طرح کا ہے۔ ایک ظاہری ایمان ہے، ٹوپی، داڑھی، سجدے کا نشان، کرتا، تہباند، لنگی، تہباند لنگی، ٹخنے سے مردوں کا اوپر، عورتوں کا نیچے ٹخنے کے، یہ سب ظاہری ایمان ہے۔ عورتوں کا نقاب، حجاب، پردہ، ڈھیلا ڈھالا کپڑا، عورتوں کا، مردوں کا اس طرح سے سفید کپڑا زندگی بھر رہیں، زندہ تو سفید کپڑے میں کرتا پاجامے میں رہیں، مرنے کے بعد بھی کفن بھی سفید کفن بھی، اس طرح سے ڈسپلن ہمارے یہاں مینٹین ہے۔ یہ ظاہری ایمان ہے۔ اور یقیناً باطنی ایمان جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے کسی بھی مرد عورت کے، یقیناً، نو ڈاؤٹ، کوئی شبہ نہیں۔ باطنی جو ایمان ہے اللہ کا اور اس کے بندے اور بندی کا ڈائریکٹ جو تعلق ہے، کنیکشن ہے، وہ دل کے اندر ہوتا ہے ایمان۔ اس دل کے اندر والے ایمان کو نارمل انسان کون کہے، نبی بھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ ہاں، مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سینکڑوں منافق نماز پڑھتے تھے۔ اس میں راس المنافقین، منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، آپ حضرات جانتے ہی ہیں اس کا نام اور اس کی کہانی، عبداللہ بن ابی کا۔ ہاں، جب منافقین کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ توبہ قرآن میں اتار دی، غصے میں جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں رکھا، منافقین کے لیے سورہ توبہ یا سورہ برات، 2 نام ہے سورہ توبہ کا، جو اتار دی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقین کے لیے باقاعدہ نام سے بتا دیا اور کچھ کا اشارہ بتا دیا۔ بہرحال آج ٹاپک ہے داڑھی۔ آج ہیڈ لائن دیکھیں، آج کی ٹاپک ہے داڑھی۔ چھوٹے چھوٹے ویڈیو میں کتنا کھینچا جائے۔ میرے نزدیک داڑھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک داڑھی سنت ہی نہیں ہے، واجب ہی نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں، میں محمود احمد خان، میرے نزدیک فرض کے دائرے میں جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ شرعی مسئلہ پوچھیں گے تو داڑھی سنت ہے، واجب ہے، لیکن میں فرض سے کم نہیں سمجھتا ہوں۔ مسلمان مردوں کے چہروں پہ سنت کے مطابق داڑھی، تو داڑھی کیا ہے؟ ہماری ڈسپلن ہے، ہمارا آئیڈینٹی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ابھی جو میں نے کہا کہ وہ جو ہیرو ہیں ہندی فلم کے نصیر الدین شاہ صاحب، وہ پروچن دیے ہیں، بھی آپ لوگ سن لیں گے آگے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دین میں داڑھی ہے لیکن داڑھی میں دین نہیں ہے۔ یقیناً یہ بات سچ ہے کہ دین میں داڑھی ہے، دین میں داڑھی ہے لیکن داڑھی میں دین نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دین میں داڑھی سنت ہے، واجب ہے، یا میں کہتا ہوں میری نگاہ میں فرض ہے، لیکن داڑھی رکھنے والا ہر آدمی نیک بھی نہیں ہوتا، یہ بھی سچ ہے۔ داڑھی تو ہندو بھائیوں کے ہاں سادھو بھی رکھتا ہے، داڑھی یہودی بھی رکھتا ہے، داڑھی ہمارے پنجابی بھائی رکھتے ہیں، سکھ لوگ تو داڑھی سارے پنجابی سکھ رکھتے ہیں، ہندوؤں میں مہاتما اور ان کے سادھو لوگ رکھتے ہیں داڑھی یہودی رکھتے ہیں، طرح طرح کا، اس کا مطلب سب لوگ مسلمان اور مومن نہیں ہو گئے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ داڑھی، دین میں داڑھی ہے لیکن داڑھی رکھنے والا ہر آدمی دیندار نہیں ہے، یہ بات 100% اس نے کہا ہے۔ ابھی کلپنگ آگے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن انہوں نے جو آگے پروچن دیا ہے کہ اندر باطنی ایمان کو کہا ہے کہ اندر آگ لگائیے، اس پہ میرا کہنا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے عالموں سے سنا ہے اور یہ بات سچ ہے، جب ہمارے آپ کے کسی بھی مرد یا عورت کے دل میں سچا پکا ایمان بس جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، تو جب دل کے اندر ہمارے ایمان بس جائے گا، کسی بھی مرد کے اندر دل میں ایمان اتر جائے گا، تو یقیناً یہاں آگ لگے گی دل کے اندر، تو اسی کا دھواں نکلے گا، مطلب اسی کا ہی ریفلیکشن آئے گا کہ انسان ٹوپی، داڑھی، شریعت کے مطابق اپنا چہرہ، شریعت کے مطابق اپنا چہرہ، شریعت کے مطابق اپنا کپڑا لباس، اپنا گھر، اپنی آفس، ناخون، مونچھ، داڑھی، سب شریعت کے مطابق کر لے گا۔ کب؟
جب سچا پکا ایمان والا نور ہمارے اور آپ کے دلوں میں اتر جائے گا، مردوں کے دلوں میں اتر جائے گا تو ان کو اس طرح سے نظر آئے گا، عورتوں کے دلوں میں سچا پکا ایمان کا نور دل میں اتر گیا تو وہ نقاب، حجاب، پردہ، گفتگو، کردار، تقوی، طہارت سب کا پالن کرنے لگ جائیں گی۔ یہ نشانی اس بات کی کہ یقیناً ہمارے دل کے اندر سچا پکا دین، توحید والا دین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا دین اندر ایمان میں آ گیا، تب جا کے یہ ساری نشانیاں، کرتا پیجامہ، داڑھی، ٹوپی، نماز، سارے ارکان نماز، قرآن کی تلاوت، گفتار، کردار، گفتار، اخلاق سب اچھے ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ اندر والے دل میں بیٹھے ہوئے ایمان کا نور ہی تو یہ دکھائی دے رہا ہے۔ لہذا وہ ویڈیو آ گیا، پہلے آپ وہ نصیر الدین صاحب کا ذرا لیکچر سن لیجئے، اس کے بعد تھوڑی سی اور تبصرہ کرتے ہیں۔ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں۔ سنت موقدہ ہے، رسول اللہ کی تھی، جو آج کے رسول ہے وہی داڑھی رکھتے ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، لیکن داڑھی عشق کا آغاز نہیں، انتہا ہے بیٹے۔ عشق جب انتہا کو چھوتا ہے تو عاشق کا جی چاہتا ہے کہ وہ بھی دکھنے میں اپنے محبوب جیسا بن جائے۔ کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں کہ عاشق کا پہلا قدم عشق کی آخری سیڑھی پہ رکھوا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے بیٹے کہ اتنے لمبی لمبی داڑھیوں والے، 3 4 حج کیے ہوئے حاجی صاحبان اسمگلنگ کرتے یا جھوٹ بولتے عام نظر آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ مجھ جیسے ناسمجھ عالم سارا زور داڑھی رکھنے اور شلوار پہننے پر ہی دیتے ہیں۔ کہیں ہم غلطی سے عاشق رسول کے بجائے عاشق ابو جہل تو نہیں پیدا کر رہے ہیں؟ کیونکہ داڑھی تو ابو جہل کے بھی تھی، لباس بھی وہی تھا جو رسول اللہ زیب تن فرماتے تھے۔ ترتیب الٹی ہے بیٹے، پہلے ظاہر نہیں، پہلے باطن کو ٹھیک کرو۔ اندر آگ لگاؤ، باہر خود بخود آئے گی، ورنہ یہی ہوگا کہ لوگ حرام کی کمائی جیب میں ڈالے حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ، آپ حضرات نے سن لیا، یہ نصیر الدین شاہ ہیں جو ہندوستان کے فلمی دنیا کے ہیرو ہیں، نام ہے نصیر الدین شاہ۔ اللہ چر دے رہے ہیں داڑھی کے اوپر، جبکہ خود ڈپلیکیٹ چہرے پہ داڑھی لگائے ہوئے ہیں، ان کے چہرے پہ داڑھی خود ہی نہیں ہے، یعنی خود ہی نہیں رکھا ہے۔ اور کیا بولوں ان کے بارے میں، کہنا فائدہ نہیں ہے، وہ لالا کیا 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 لالا کل ملا کے یہ ہے میرے بھائی، میرے دوستوں، کوئی ایک عالم صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی ایک کلپنگ مجھے بھیج دی کہ مطلب شاید ان کا یہ ہمارے اوپر وہ ہوگا کہ آپ داڑھی کے اوپر اتنی توجہ کیوں دیتے ہیں۔ یقیناً اگر مان لیجئے میں محمود احمد خان، جنہیں لوگ ڈاکٹر محمود احمد خان کہتے ہیں، یہ دیکھیے میری والد والدہ کا فوٹو ہے، دہنے طرف میرے والد صاحب ہیں، بائیں طرف ہماری والدہ کا فوٹو ہے۔ اللہ رب العزت میرے والدین کی مغفرت فرما کے انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ میں کہہ رہا تھا، میں محمود احمد خان، ڈاکٹر محمود احمد خان، سنت کی داڑھی جس کے چہرے پہ نہیں ہے اور نماز روزے اور قرآن حدیث کے مطابق جس کی زندگی نہیں گزرتی ہے، میں اسے کسی قیمت پہ مسلمان ماننے کو اپنی طور سے تیار نہیں ہوں۔ میں کسی قیمت پہ مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہوں، وہ الگ بات ہے۔ میں خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں، میں حنفی ہوں، الحمدللہ میں حنفی ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں، لیکن اس کے باوجود ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جب تک فرض کا انکار نہ کرے انسان، تب تک چاہے نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا نہ رکھے، جب تک فرض کا منکر نہیں ہوگا تب تک کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ لیکن میرے سمجھ میں آج تک نہیں آ رہا ہے کہ ایک انسان نماز کا، روزے کا، دین کا انکار نہ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود عمل بھی نہیں کرتا ہے،
ہفتے ہفتے دن مہینہ دن نہاتا ہے دھوتا ہے ایسی جاتا ہے کسی بھی مسجد سے اذان آوے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں، زندگی میں دین نہیں، ایک وقت کی نماز نہیں، یہاں تک گالی گلوچ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کے باوجود آپ کہہ لیں کہ اس کا نام عبد الرحیم ہے، عبد الکریم ہے، وہ مسلمان ہے، میرے ذہن میں دماغ میں بات اترتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دوسری جو حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ جس نے بنا شرعی عذر 2 وقت کی نماز چھوڑ دی یا بنا شرعی عذر جو دو جمعے چھوڑ دیے تو وہ اسلام سے نکل گیا، اسلام سے باہر ہو گیا۔ لہذا بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی، اللہ کرے اللہ مجھے بھی آپ کو سمجھ عطا فرمائے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہی زندگی گزارنا پڑے گا، تبھی ہم اور آپ سچے مسلمان کہلائیں گے۔ یہ دیکھیے ہماری نتنی ہے، یہ ہماری نتنی ہے جن کو میں نے گود میں لیا ہوا ہے، یہ اسما خاتون ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اماں خاتون۔ پھر سے بولیے۔ اماں خاتون۔ ہاں ہماری یہ نتنی ہے، اسما خاتون ہے، اور وہ شملہ میں ان کو پہاڑ پہ لے کر کے مال روڈ پہ فوٹو تھا۔ لہٰذا ویڈیو بڑی ہو رہی ہے، آپ حضرات خود غور کر لیں کہ جو بھی مسلمان مرد عورت اپنے آپ کا دعویٰ کلمہ توحید اور رسالت کا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن اور حدیث سنت کے اور سیرت کے مطابق دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا لوگو جا رہا تھا، سیرت اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور سنت کے مطابق اگر زندگی نہیں گزارتا تو کیسا مسلمان ہے؟ وہ شاعر نے پڑھا تھا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، گھر تو ہمارے آباد ہیں وہ مسجد ویراں، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرما دیں اور ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں، اور مرتے وقت ایمان پہ خاتمہ بالخیر کر کے اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین آمین۔